گورنر صاحب، یہ جو گلدستہ آج آپ کے سامنے سجایا ہوا ہے، ملک بھر سے وہ علماء کرام کے جنہوں نے پی ایچ ڈی ایم فل کیا ہے، تحقیق و تصنیف کے میدان کے اندر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، یہ حضرات اللہ ان کو جزائے خیر دے، اپنی مادر علمی کے بلانے پر یہ دوڑتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ گورنر صاحب، آج آپ کے سامنے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک جس دباؤ میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کے بارے میں میری ایک تو درخواست یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے ان صفحات کو ذرا پڑھ لیا جائے۔ اس میں تمام مسالک کے علماء کرام نے خدا کو گواہ بنا کر یہ اقرار کیا تھا کہ اس ملک کا سپریم لا قرآن و سنت ہوگا۔ آج قرآن و سنت کے عملی نفاذ کے اندر کس قدر گورنر صاحب رکاوٹیں آ رہی ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم گورنر صاحب، آج جو ہماری شامت اعمال کی وجہ سے یہ ملک دن بدن جو بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے وہ وعدہ جو پاکستان بناتے وقت کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پاکستان بننے کے بعد وہ قرارداد مقاصد، وہ ہماری آئین کی باتیں، وہ 22 نکات جس پہ سارے علماء کرام نے کراچی میں بیٹھ کر اتفاق کیا تھا، وہ ساری کی ساری دساتیر جو ہیں وہ دفتروں کی نظر ہو گئی ہیں۔ گورنر صاحب، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے، اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، اس کے حفاظت کا مسئلہ ہے، وہ قربانیاں جو لاکھوں مردوں عورتوں نے دی ہیں، ان کی روحیں تڑپ تڑپ کر ہمیں کہہ رہی ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے لیے ہم نے یہ بنائے تھے پاکستان۔ گورنر صاحب، مجھے آپ سے محبت کا تعلق ہے، اور سچی بات یہ ہے، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ گورنر ہاؤس میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ عید کا موقع تھا، گورنر صاحب کا مجھے پیغام آیا کہ میں نے دعا آپ سے کرانی ہے، آپ آئیں، ایک ہم آپ کو منظر دکھانا چاہتے ہیں۔ بڑا لطف آیا جی مجھے، آج بھی اس کا مزہ مجھے آ رہا ہے۔ میں وہاں گورنر ہاؤس میں کیا تو سینکڑوں یتیم بچے سفید لباس میں انتہائی پیارے اور محبوب انداز میں محفل سجائی ہوئی ہے۔ گورنر صاحب، ان کے گھر والے ان کی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، مجھے موقع مل گیا، میں کہ اللہ اکبر، یہ پاکستان بنانے میں اگر سچی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کا یہی نظام ہے کہ ہم پسے ہوئے طبقے کے لوگوں کے لیے ہم کیا مراعات دیتے ہیں۔ آج ہم نے بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑی دولتوں کے انبار اکٹھے کر لی ہیں، لوگوں کے پاس دوائی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس طرح لوگ پریشان ہیں۔ گورنر صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ نے آپ کو اختیار کیا ہے، علماء آپ کی بات پر توجہ دیتے ہیں، آپ اپنے پنجاب کی سطح پر اور خصوصاً لاہور کے قرب و جوار میں ہماری وہ بستیاں کے جن میں رات کو ایک وقت کھانا کھانا بھی میسر نہیں آتا ہے، آپ ٹیم بنائیں، یہ علماء آپ کے دست بازو بنیں گے۔ ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے کسی ایک غریب کو رات بھوکا سونے نہیں دینا۔